الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد مت گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، اللہ کی ذات نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ان کے لیے برا ہے۔ عنقریب توق ڈالا جائے گا اس چیز کا جو انہوں نے بخل کیا ہے قیامت والے دن۔ اللہ مالک ہیں آسمان و زمین کے، جو تم کرتے ہو اللہ خبر رکھنے والے ہیں۔ تحقیق سن لیا اللہ کی ذات نے ان لوگوں کی بات کو جو کہتے تھے بے شک اللہ فقیر ہے، ہم مال والے ہیں، ہم لکھتے ہیں جو وہ کہتے ہیں، اور انہوں نے قتل کیا اللہ کے نبیوں کو ناحق۔ ہم یہ کہیں گے چکھو عذاب جلانے والا، اس وجہ سے جو تم نے آگے بھیجا ہے۔ بے شک اللہ کی ذات اپنے بندوں کے ساتھ زیادتی کرنے والی نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے 4 جمعوں کی غیر حاضری کے بعد اللہ رب العزت کی ذات نے خیریت کے ساتھ سفر سے واپسی ہوئی اور خیریت کے ساتھ یہاں پر دن گزرے اور سفر میں دن گزرے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے پھر جمعے کا موقع دیا ہے۔ الحمدللہ سفر میں بھی ہر طرح خیریت تھی۔ 4 جمعے تھے مختلف مساجد کے اندر، الحمدللہ جمعوں کی ادائیگی کا اور وہاں پر بیان کرنے کا موقع ملا۔ رمضان المبارک بالکل قریب ہے، یہ جمعہ اور اس کے بعد ایک اور جمعہ آئے گا، پھر رمضان المبارک کی آمد ہو جائے گی۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے کچھ حالات اور واقعات ان کے بارے میں جو بڑے اہم ہیں ان کے بارے میں تذکرہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے بندوں پر 4 چیزوں کو فرض قرار دیا ہے، اور ان 4 چیزوں کو اسلام کی بنیاد کہا جاتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5 کہ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، کلمے کے بعد جو ہیں وہ 4 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں۔ کلمہ پڑھنا اور پھر اس کے بعد 4 اعمال ہیں جو بندوں کے اوپر لازم ہیں۔
ان میں سے ایک عمل جو روزانہ ہم کرتے ہیں، پنجگانہ نماز کا ادا کرنا، 5 وقت کی نماز کا پڑھنا، ان اعمال میں سے دوسرا عمل ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں توفیق دے۔ ابھی 2 ہفتے کے بعد سلسلہ شروع ہوگا جس کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے۔ ان اعمال میں سے ایک تیسرا عمل ہے، اللہ رب العزت کی ذات توفیق دے، حج کا ادا کرنا ہے۔ اور ان اعمال میں سے ایک چوتھا عمل ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے مسلمانوں پر اس کو لازم قرار دیا، اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اسلام لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد ہر مسلمان کے اوپر 4 چیزیں فرض ہیں، ان کو فرائض اسلام کہا جاتا ہے، ان کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ ایک رکن ہر پر، جوان آدمی مرد ہو یا عورت ہو، جو جوان ہے اللہ کی ذات نے اس پر نماز کو فرض قرار دیا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ نماز پنجگانہ اس کی ادائیگی ہے۔ بیمار کے لیے چیئر کا استعمال کرنا، زمین پر بیٹھنا اور بستر پر لیٹ کر سر کے اشارے کے ساتھ نماز کا ادا کرنا، بہر صورت نماز کا ادا کرنا ہے۔ سفر میں ہے تب نماز کا ادا کرنا ہے، اور گھر کے اندر ہے تب نماز کا ادا کرنا ہے۔ نماز کے بارے میں بڑی تاکید اور اس کے بارے میں حکم اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اور پھر ارکان اسلام میں سے ایک رکن روزہ ہے۔ جب آدمی رمضان ملے گا تو پھر انشاءاللہ تعالی روزے کی ادائیگی ہے، صبح سے لے کر شام تک اپنے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو عبادت اور روزے کی نیت کے ساتھ اپنے کو روکنا ہے۔ اور ان ارکان میں سے ایک رکن ہے، جب اللہ کی ذات نے استطاعت دی، مال دیا ہے، اپنی پوری زندگی میں سے ایک دفعہ حج کے دنوں میں مکہ معظمہ میں پہنچنا ہے اور وہاں جا کر حج کی ادائیگی کرنی ہے۔ مینا کے اندر حج کی ادائیگی کرنی ہے، عرفات کے اندر حج کی ادائیگی کرنی ہے، مزدلفہ کے اندر ارکان حج کو ادا کرنا ہے۔ حج کے مہینے کے اندر زندگی کے اندر ایک مرتبہ یہ عمل کرنا جو ہے یہ فرض ہے۔ استطاعت والے، مال والے، طاقت والے اور وہاں پر پہنچنے والے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے اس حکم کو فرض قرار دیا ہے۔ ارکان اسلام میں سے جو چوتھا رکن ہے وہ یہ کہ اللہ کی ذات نے جب مال دیا اور دولت دی ہے، مال اور دولت میں سے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے جو مال دیا ہے، اس مال میں سے 40واں حصہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے، جس کو زکوٰۃ ادا کہا جاتا ہے، سال میں صرف ایک مرتبہ زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے، اور سال میں صرف ایک مرتبہ اللہ رب العزت کے حکم پر مال کا خرچ کرنا ہے، اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جو زکوٰۃ ہے اس کی ادائیگی کی جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک خاص دنوں کے اندر حج کے بارے میں کوشش کی جاتی ہے، اور حج کی ادائیگی جو ہے اس کے بارے میں انتظام اور استرام کیا جاتا ہے۔ تو جی میں یہ آیا کہ ان ارکان کے بارے میں رمضان المبارک سے پہلے ہی ان کا تذکرہ کر دیا جائے کہ حج پروگرام بہت قریب ہی اعلان ہونے والا ہے، سرکاری طور پر اس کے بارے میں اعلان ہوگا، چونکہ یہ بڑا ایک انتظام ہے اور اس کے لیے بہت سارے دن پہلے، مہینوں پہلے اس کے لیے انتظام ہوتا ہے اور اس انتظام کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اور پھر جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات کے اندر سفید پوش آدمی، ان کے لیے بڑی مشکل زندگی ہو گئی۔ جس کو متوسط طبقہ سمجھا جاتا تھا کہ اپنا گزران کرنے والا، اس کے حالات نہ گفتہ بے ہو چکے۔ اپنی سفید پوشی کے سامنے
اپنے حالات کا اور واقعات کا وہ تذکرہ نہیں کرتے ہیں، اپنی عزت اور آبرو کے لیے کسی کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرتے ہیں، لیکن ذرا سا قریب ہو جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کے حالات چل رہے ہیں اور کس طرح وقت کو دھکا لگایا جاتا ہے اور وقت کو گزارا جا رہا ہے۔ اس لیے ان حالات کے اندر جو اسلام کے اہم ترین ارکان ہیں، ان ارکان کے بارے میں فکر مند ہونا اور ان ارکان کے بارے میں یہ اہتمام کرنا اور ان ارکان کے بارے میں کوشش کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے۔ چنانچہ یہ خیال آیا کہ رمضان سے پہلے یہ جو 2 جمعے ہیں، ان کے اندر ان 2 ارکان کے بارے میں اس کا تذکرہ کیا جائے۔ ایک ان میں سے حج ہے، اس کا تذکرہ کیا جائے، اور ارکان اسلام میں سے ایک رکن جو زکوٰۃ ہے اس کا تذکرہ کیا جائے۔ پہلے یہ ہوتا ہے کہ حج کے دن آتے ہیں تو ہم حج کا تذکرہ کرتے ہیں، تو اس وقت ہوتا یہ ہے کہ سارا سسٹم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور جب آدمی کو پتہ چلتا ہے تو بھاگ دوڑ ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے اب تو نظم نہیں ہے اور اب ہمارے لیے محنتیں نہیں ہیں، کوشش نہیں ہے، آئندہ سال ہی پھر سلسلہ ہوگا، اور آئندہ سال آتا ہے تو پھر ہم اور کاموں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، اور فریضے کی ادائیگی کے بارے میں ہمارے لیے کوئی فکر باقی نہیں رہتی ہے۔ اور زکوٰۃ کے سلسلے کے اندر رمضان المبارک کے درمیان میں یا کسی موقع پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا اور زکوٰۃ کے بارے میں تفصیلات کا تذکرہ ہوتا ہے، تو رمضان شروع کے ساتھ ہی زکوٰۃ کے بارے میں ہم اپنا ذہن بنا کر، اس کے خرچ کے بارے میں اپنا ذہن بنا کر ہم اس پر عمل کر چکے ہوتے ہیں، اور بہت سارا عمل کیا جا چکا ہوتا ہے۔ جب مسائل اور معلومات سامنے آتی ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے عمل کے اندر کہاں کہاں ہم سے کوتاہی ہو گئی، اور ہمارے عمل کے اندر کہاں کہاں ہم سے اندر جو ہے وہ کمی رہ گئی ہے۔ اس لیے یہ خیال آیا کہ یہ رمضان المبارک سے پہلے ان 2 ارکان کے بارے میں کچھ تذکرہ ہو جائے، تاکہ جن کے لیے ان کی ادائیگی ہے وہ اس کو ادا کر سکیں۔ حج کے بارے میں چونکہ مخصوص افراد ہیں اور وہ چند افراد ہیں، اتنے بڑے ملک کے اندر لحاظ سے جنہوں نے حج ادا کرنا ہوتا ہے ان کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں الحمدللہ وہ اس کی ادائیگی جو ہے وہ کر چکے ہوتے ہیں، فریضے کی ادائیگی ہو چکی ہوتی ہے، اور بہت سارے حضرات جو ہے اس فریضے کو ادا کر چکے ہوتے ہیں، اور کچھ حضرات ایسے ہیں جنہوں نے فریضے کی ادائیگی نہیں کی ہوتی، تاکہ تذکرہ ہو اور ان کی توجہ ہو اور ان کو پتہ چلے کہ ہمارا یہ فریضہ ہے، ہم نے اس فریضے کی ادائیگی کرنی ہے۔ حالات جیسے بھی کیوں نہ ہوں، ہم نے اپنے اللہ کا حکم ماننا ہے، اور ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کی ہم نے تابعداری کرنی ہے۔ الحمدللہ یہ روزے جو ہیں وہ 4 اور 5ویں مہینے کے اندر آئیں گے، یہ جو یعنی 3 اور 4 مہینے کے اندر آئیں گے۔ مارچ اور اپریل یہ کوئی اتنے زیادہ گرمی کے مہینے نہیں ہیں جن کے اندر روزے آ رہے ہیں۔ ہم نے جون جولائی کے بھی روزے رکھے ہیں، اور جون جولائی کی وجہ سے کسی نے نہیں کہا کہ گرمی ہے ہم نے روزہ نہیں رکھنا ہے۔ بڑے بڑے بیمار آدمی بھی، اور بڑے بڑے ضعیف اور کمزور آدمی بھی، اور بہت سارے ایسے جن کے لیے شاید مسئلے کے لحاظ سے کچھ گنجائش ہو کہ وہ دوسرے دنوں کے اندر ان کی قضا کر لیں یا فدیے کو ادا کر لیں، لیکن ان مہینوں کے اندر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فریضہ سمجھ کے اور اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے انہوں نے روزہ رکھا۔ اللہ نے بھی ان کو طاقت دی اور قوت دی۔ الحمدللہ جن کے بارے میں تصور نہیں ہوتا تھا، بڑی خیریت کے ساتھ اور بڑی صحت کے ساتھ اور بڑے حشاش بشاش طریقے کے ساتھ ان کے روزوں کا وقت گزرتا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ روزوں کے علاوہ کمزوری اور بیماری کے ساتھ ان کے معاملات کیا تھے، اور روزے کی وجہ سے کس طرح ان کا وقت جو ہے عمدہ طریقے کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ ان کا وقت گزر رہا ہے۔
اس لیے کہ در حقیقت بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز کے اندر جو ہمارے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہم نے اس حکم کے اوپر عمل کرنا ہے اور ہم نے اس حکم کو لینا ہے، حالات جیسے بھی ہوں ہم نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ جب حج کی فرضیت ہے، حج کی فرضیت کس پر ہے کہ وہ آدمی جو آدمی حج کا خرچہ کر سکتا ہے، شاید 13 لاکھ کے قریب سرکاری جو ہے وہ خرچہ ہوگا، جو آدمی 12-13 لاکھ جو آدمی خرچہ ادا کر سکتا ہے، اور جب تک سفر میں ہوگا گھر میں بچوں کا خرچہ بھی چلے گا، اس آدمی کے اوپر حج فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو راستے کی طاقت رکھتے ہیں اللہ کی ذات نے ان پر حج کو فرض قرار دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک احسان کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کہ زندگی کے اندر فرضیت حج کی صرف ایک مرتبہ ہے۔ جس نے بلوغت کے بعد سمجھداری والے زمانے میں حج کو ادا کر لیا ہے، اب اس کے لیے فریضہ نہیں ہے۔ اگر اللہ ہر سال حج لے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ حج کی توفیق دے دیتے ہیں، یہ ان کا کرم ہے اور یہ ان کا انعام ہے اور یہ ان کا فضل ہے، یہ ان کی مہربانی ہے، اور یہ بندے کے لیے ایک خاص اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر سال اپنا گھر دکھا دے اور اللہ تعالیٰ ہر سال مدینہ پاک کی حاضری جو ہے وہ نصیب فرما دے۔ اس لیے ابھی درخواستوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ جس طرح کہ روزے کے بارے میں ہم اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، ہر سال خرچہ بڑھتا ہے۔ گزشتہ سال 8 لاکھ تھا سرکاری جو خرچہ تھا، وہ تقریباً 8 لاکھ کے قریب تھا، تو اب یہ خرچہ بڑھ گیا، تو کون سا آئندہ سال جو ہے وہ خرچہ کم ہونا ہے؟ جب اللہ کی ذات نے مال کون دیتا ہے؟ اللہ۔ جو ہاں حکم ہے اللہ تعالیٰ کا وہاں پر مال کا خرچ کرنا ہے، اور یہ خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہے۔ جو حکم سمجھ کر خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آمدن کے ذرائع اس طرح کھول دیں گے، اس کے وہم و گمان کے اندر نہیں ہوگا کہاں سے مدد آئی، حج بھی ادا ہو گیا اور دیگر دنیا کے معاملات اور حالات اور احوال جو ہیں وہ بھی چلتے رہے۔ عجیب و غریب قسم کے واقعات ہیں، آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ یا اللہ یہ تو نے کیسے ایک انتظام کر دیا۔ گزشتہ سال مجھے شوق تھا بڑا، کووڈ کا زمانہ درمیان میں گزرا کہ اللہ تعالیٰ حج کرا دے، حرمین شریفین کی زیارت کرا دے، لیکن خرچہ بڑا تھا، اور جو دوست احباب تھے ان کا بھی کام بند تھا 2 سال سے۔ اب ظاہر ہے ہمارے لیے کچھ گنجائش کرتے ہیں تو کتنی کوئی گنجائش کرے گا، اس لیے جو ایک بجٹ تھا اس کے لحاظ سے میرے لیے حج کرنا جو تھا وہ بڑا مشکل تھا۔ مجھے ایک مشین کی ضرورت تھی فیکٹری میں، تو میں نے اس مشین کو چیک کیا تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ یہ میری ضرورت ہے، اس کو خرید لینا چاہیے۔ جو پیسے میں نے حج کے لیے رکھے تھے، جب آخری دن آ گئے، اور آخری دنوں کے اندر حج والے دن تھے، بالکل آخری دن تھے، اور یہ بظاہر یہ تھا کہ اب کوئی انتظام مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے، تو اب خیال آیا کہ وہ چیز کو خرید لیا جائے، اللہ تعالیٰ آئندہ سال زندگی رہی تو حج کے بارے میں کچھ انتظام ہو جائے گا۔ اس آدمی کا نمبر لیا، وہ آدمی موجود نہیں تھا فیکٹری میں، اس کا نمبر لیا، اس سے رابطہ کیا، اور اس کا نمبر بند تھا، اور پھر کہا چلو صبح رابطہ کر لیں گے۔ رات کو ایک دوست کا فون آیا اور وہ کہنے لگا جی میں نے لاہور میں ہوتے ہیں حاجی نعیم صاحب، میں نے اپنے حج کے لیے فلاں آدمی کو ڈاکومنٹ دے دیے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ سفر کریں، ہم چاہتے ہیں کہ اکٹھا سفر ہو، اور ان کے ساتھ پہلے بھی ہمارے سفر ہو چکے تھے۔ میں نے کہا ان کا نمبر دے دو، ان سے میرا شناسائی تھی، اللہ ان کو جزائے خیر دے دے۔ تو میں نے کہا کہ ان کا نمبر دے دو، اور پھر انہوں نے نمبر دے دیا، کہا میں استخارہ کروں گا رات کو، جو اللہ تعالیٰ ذہن میں بات ڈالیں پھر اس کے بارے میں کوشش کروں گا۔ اب میں ذہناً پہلے ایک دفعہ یعنی ذہن تھا اور پھر اس کے بعد میں ذہن سے ہٹ چکا، رات کو اللہ تعالیٰ نے ذہن میں کوئی بات ڈالی، اس کے ساتھ بھی کوئی رابطہ نہیں ہوا جو لاہور والا آدمی تھا۔
صبح کو واک کرتے ہیں، واک کرنے کے بعد گھر آ گئے تو میں لیٹا ہوا تھا، تو یعنی مدرسے جانے سے پہلے کا وقت ہے، تو باہر گھنٹی بجی تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ پرچی دی کہ یہ میرے لیے دوائی کی ضرورت ہے، آپ میری مدد کر دیں۔ میں نے اس کو پرچی دیکھی، اس کو دے دیے پیسے، تو میں جانتا تھا کہ وہ مجھے کہنے لگا اللہ تجھے حج کرائے، پنجابی میں کہتا ہے اللہ تینوں حج کرائے۔ میرے ذہن میں ایسی بات آئی کہ یار اس نے یہ نہیں کہا اللہ تجھے پوتا دے دے، اس کے ذہن میں اللہ نے یہ جو بات ڈالی کہ یہ مفتی صاحب کے لیے دعا کرو۔ میں نے کہا کہ یہ وہی سے ہے۔ 9-10 بجے جب دفتر کا ٹائم تھا تو میں نے ان سے رابطہ کیا، جو لاہور والے دوست تھے، وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ نے رابطہ ہی نہیں کیا، ہم بہت انتظار کر رہے تھے۔ میں نے کہا یہ بجٹ کا ایک سلسلہ تھا اور یہ انہوں نے کہا آپ کاغذ بھیجیں، جو ہے آپ کے پاس پیسے ہمیں بھیج دیں۔ میں نے ان کو واٹس ایپ پر پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی کاپی بھیج دی اور تصویریں بھی واٹس ایپ پر بھیج دی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے کوٹے کے اندر آپ کا نام ڈال دیا ہے اور فلاں تاریخ کو ہم حج پر جائیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے ساتھ سفر کریں گے۔ جو آگے عجیب بات ہوئی، میں سفر پر چلا گیا اور پھر اس میں سفر جو تھا بڑا ایک عمدہ رہا کہ میرا بیٹا ہے باہر، وہ بھی وہاں سے آ گیا اور ہم نے حج کا سفر اکٹھا کیا، اور الحمدللہ تینوں بیٹے ہیں، تینوں نے ہم نے یعنی تینوں کے ساتھ میرا حج کا سفر ہو گیا، مختلف موقعوں میں ہر ایک کے ساتھ میرا سفر ہوا، اور یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات تھی کہ جوان بیٹے میرے ساتھ ہیں اور میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، اور پھر ان کی مسائل کے لحاظ سے میں ان کے ساتھ رہنمائی کرتا ہوں اور دیگر لحاظ سے یہ میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں، میرے لیے انتہائی خوشی کا باعث تھا۔ میں سفر سے واپس آ گیا اور اپنے معمولات سے زندگی پڑھنا پڑھانا کام کاج کے اندر مصروف ہو گیا۔ اس آدمی کو میں ایک دن گزرا وہاں سے، تو میں نے کہا پتہ چلے یار مشین پڑی ہے یا نہیں پڑی ہے، تو پتہ کیا تو مشین پڑی تھی، تو اس آدمی کو میں نے اپنا نمبر دے دیا، اور ایک دن اس کا فون آیا کہ آپ کہاں ہیں جی؟ میں نے کہا میں فلاں جگہ پر ہوں، کہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ آیا اور اس نے کہا جی میرے پاس یہ گاہک آیا ہے اور یہ مشین اتنے کی وہ مانگ رہا ہے، آپ نے رابطہ کیا تھا، آپ آئے تھے، آپ نے دیکھا تھا، آپ مطمئن ہیں، تو میں نے آپ کو مشین دی، میں نے ان کو نہیں دینی ہے۔ اللہ نے حج بھی کرا دیا اور اللہ نے مشین بھی دے دی۔ میں نے کیا کہا کہ جو آدمی نیت کرتا ہے، حج کے بارے میں دیکھا گیا، جو آدمی کوشش کرتا ہے، نیت کرتا ہے، اللہ غیبی مدد کے ساتھ اس کا انتظام فرماتے ہیں۔ جو یہ سوچے گا کہ ابھی میں جوان و بوڑھا ہوں گا تو میں تب حج کروں گا، ابھی بچوں کی شادیاں ہیں، شادیاں کروں گا تو میں پھر حج کروں گا، میرے بھائی فرائض اسلام میں سے یہ ایک فریضہ ہے جس کو حج کہا جاتا ہے۔ اس کی ادائیگی کے اندر تاخیر کی یہ وجہ، یہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس کی فریضے کی ادائیگی کے بارے میں اور فریضے کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اس سے پہلے یہ کام کیے جائیں گے تو تب یہ حج فرض ہوگا، یہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ ابھی سلسلہ شروع ہوگا اور اعلان ہوگا، آپ نیت کریں، جب حج کی فرضیت ہے تو اس کی ادائیگی کی فکر کریں۔ جس طرح جو بھی حالات ہیں، الحمدللہ ہم نے اپنے اللہ کا فریضہ روزہ جون کے اندر بھی رکھا، اور ہم نے اللہ کا فریضہ روزہ جولائی کے اندر بھی رکھا۔ اب اگر اپریل میں مارچ میں کچھ روزے مل رہے ہیں اس طرح، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہم نے ان فرائض کو ادا کرنا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ زکوٰۃ 40واں حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہم نے اپنے مال میں سے ہر سال حالات جیسے بھی آتے ہیں، فوراً ادائیگی تو نہیں ہے، ہم اس کا حساب کرتے ہیں اور اپنے اللہ کا حکم یہ فریضہ اس کو ایک ایک پائی کے ساتھ ہم ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے اوپر یہ مالی لحاظ سے ہمارے اوپر یہ فریضہ رکھا ہے کہ ہم نے اس مال میں سے اتنا حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کو خرچ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اسی طریقے کے ساتھ
حج کا اعلان ہوگا، جو پالیسی ہوگی، اگر ہمارے اوپر حج فرض ہے تو ہم اس کے بارے میں پہلی فرصت کے اندر اس کی ادائیگی کی کوشش کرنی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حج کی تاخیر کرتا اس وجہ سے کہ یہ میرے کام ہیں، ہوں گے تو میں پھر حج پر جاؤں گا، کہا کہ لوگ حج کر کے آ جاتے ہیں اور اس کے کام وہیں پر اٹکے رہ جاتے ہیں، اور جو سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہ کام ہے لیکن حج بھی ایک فریضہ ہے، اس کی میں نے ادائیگی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ حج کی ادائیگی بھی کرا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دیگر انتظامات جو ہیں اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت جو ہے غیبی مدد کے ساتھ ان کے لیے اس کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اس فریضے کی ادائیگی کے بارے میں کوشش کرنی چاہیے۔ جب اللہ رب العزت کی ذات نے حج کو فرض قرار دیا ہے تو اس کی ادائیگی کے بارے میں فکر مند ہو جائے۔ پھر دن گزر جاتے ہیں، جب حج کے آخری دن ہوتے ہیں، جب ان کے لیے جب تذکرہ ہوتا ہے تو پھر اس وقت کوشش کرنا، اور اس کوشش کے ساتھ بھی بعض دفعہ انتظام ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ انتظام نہیں ہوتا ہے۔ جن کے لیے حج فرض ہے ان کے لیے کوشش شروع سے کرنی چاہیے، اور جو نفلی حج ادا کرنا چاہتے ہیں اور وہ سہولت کے ساتھ انتظامات دیکھتے رہیں اور کس طرح میں نے حج کا ادا کرنا ہے، وہ اگر تاخیر کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک الگ بات ہے۔ میں نے عرض کیا کیا تھا کہ اسلام لانے کے بعد 4 فرائض ہیں جن کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ پنجگانہ نماز ہے، رمضان المبارک کے روزے ہیں، اللہ کے گھر کا حج ہے، اور جب اللہ کی ذات نے دولت اور مال دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ یہ چاروں فرائض اس کے بارے میں فکر مندی کرنی ہے۔ نماز کی ادائیگی ہے، انشاءاللہ رمضان المبارک کے روزے آئیں گے، اس کا سلسلہ ہوگا۔ تو خیال یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی زکوٰۃ کے بارے میں تذکرہ ہو جائے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرنی چاہیے، اور اس کے لیے کیا کیا جگہ ہیں۔ موجودہ حالات کے اندر اس کے بارے میں خاص طور کے اوپر موجودہ حالات کے اندر اس کے بارے میں ادائیگی کے بارے میں بھی خاص طور پر کوشش کرنی ہے۔ اچھی سے اچھی جگہ، بہتر سے بہتر جگہ، زیادہ سے زیادہ مستحق، اور خاص کر وہ لوگ جو کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنی سفید پوشی سامنے رکھتے ہوئے تذکرہ نہیں کرتے ہیں، حالانکہ وہ بہت مجبور ہیں۔ قرآن نے ان کے بارے میں تذکرہ کیا، لا یسألون الناس الحافا، چمٹ کر لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں اور جھگڑا نہیں کرتے ہیں اور سوال نہیں کرتے ہیں، اور لوگوں کی جیبوں پر ان کی نظر نہیں ہے، اور اس طرح لوگوں سے وصول کرنا اس کو اپنا حق نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ بھی ہمارے زکوٰۃ کے مال کے مستحق ہی نہیں بلکہ آج کے دور کے اندر بہت زیادہ مستحق ہیں۔ ہمیں اس کے بارے میں بھی فکر کرنی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے بھی اس کے بارے میں تذکرہ چلے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات جو ہمارے ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو حج کی نیت کرنے والے اللہ حج نصیب فرمائے، صحت کے ساتھ ہمیں بھی، ہمارے بزرگوں کو بھی، ہمارے عزیز و اقربا کو بھی، تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے نصیب فرمائے، اور جن پر زکوٰۃ ہے اللہ تعالیٰ صحیح حساب کر کے بہتر سے بہتر جگہ پر اس کے خرچ کرنے کی اللہ رب العزت کی ذات توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما لیں۔ اللہ ہم سب کا مسجد میں آنا قبول فرما، اے اللہ جمعے کی حاضری قبول فرما۔ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ چند جمعوں کی غیر حاضری کے بعد پھر آپ نے توفیق دی، خیریت کے ساتھ ہم پہنچے اور جمعے کی ادائیگی ہوئی۔ اے اللہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم آپ کے شکر ادا کرتے ہیں، ہر طرح خیریت سفر میں اور یہاں بھی ہر طرح خیریت اور عافیت رہی۔ اے اللہ ہم پر اپنا کرم فضل ہمیشہ شامل حال رکھیں۔ ہمارے دوست احباب رشتہ دار جہاں ہیں اے اللہ ان کے لیے ہر خیر اور بہتری کا فیصلہ فرما، ہر تکلیف والی چیز اور پریشانی سے اللہ بچا دے۔
بھائی یونس صاحب کو اللہ صحت کاملہ نصیب فرما. جتنے مریض ہیں، ہارٹ کا مسئلہ ہے یا کوئی اور پریشانی ہے، اے اللہ سب پر اپنا کرم اور فضل فرما. بھائی ریاض صاحب کو اللہ صحت دے دے، ضیاء محسن صاحب کو اللہ صحت دے دے. ہارٹ کے جتنے مریض ہیں، کینسر کے جتنے مریض ہیں، بھائی تنویر صاحب اللہ صحت کاملہ نصیب فرما. فوج شدگان سب عزیز و اقربا اہل محلہ اللہ مغفرت فرما. وطن عزیز کو اللہ ہر شر سے محفوظ فرما. اللہ خیریت کے ساتھ ہم سب کو رمضان نصیب فرما، روزے قرآن نصیب فرما. اے کریم جن پر حج کی فرضیت ہے اللہ جلدی ادائیگی کی توفیق دے. سب کو حرمین شریفین کی اللہ زیارت نصیب فرمائے. زکوٰۃ کے مسئلے میں اللہ کوتاہیوں سے بچا دے. صحیح حساب کے ساتھ بہتر جگہوں پر اے اللہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جتنی معاشی پریشانی ہے اللہ دور کرتے ہیں. حلال رزق کے اللہ وافر انتظام فرما دے. بسہولت وافر حلال طیب رزق اے اللہ نصیب فرمائے. والدین بہن بھائی رشتہ دار جو فوت ہوئے اللہ مغفرت فرمائے. کمزور اور لاچار ہیں اے اللہ ہر آزمائش سے، ناگہانی حادثے سے، بیماری سے اور پریشانی سے اللہ بچا لے. تابعدار فرما بردار نیک اور صالح اللہ ہم سب کو بنائے. جو بچے بچی تعلیم میں ہے اللہ اعلیٰ کامیابی نصیب فرما. فارغ ہیں تو اللہ بہتر روزگار کا بچوں کے لیے انتظام فرما. شادیوں کے معاملات ہیں بچوں بچیوں کے لیے اللہ بہتر جوڑ کا انتظام فرمائے. والدین کو یہ ذمہ داری ادا کرنے کی بسہولت ہے اللہ توفیق نصیب فرما. ہماری دعائیں قبول فرما. اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع. تخریب کاروں سے اللہ وطن عزیز کے ہر فوجی کی اور سپاہی کی اور یہاں کے رہنے والے ہر باشندے کی اللہ حفاظت فرما. اگر وہ اپنے ہیں تو اللہ ان کو ہدایت دے دے، اگر کسی کے ایجنٹ ہیں تو اللہ ان کو برباد کر دے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا